بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ ہے وقت کی پابندی۔ اس سے پہلے کہ ہم وقت کی پابندی کے عنوان پر گفتگو کریں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کیا چیز ہے۔ وقت اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کا آغاز انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور جس کا اختتام موت کے وقت ہوگا۔ وقت اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ چلے گا یا اللہ کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرے گا۔ وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ العصر میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک واقعہ گزرا ہے کہ امام غزالی بغداد پہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک برف بیچنے والے کی آواز سنی جو یہ آواز لگا رہا تھا کہ دوستو میرے حال پر رحم کرو، میرا سارا سرمایہ زندگی گھلا جا رہا ہے۔ تو امام غزالی نے اس کی آواز سن کر کہا کہ آج مجھے اس کی آواز سے، اس کی الفاظ سے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم ہے انسان نقصان میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت ایسی چیز ہے جو انسان اس کو روک نہیں سکتا، اس کو جمع نہیں کر سکتا، اس کو آئندہ وقت پر ٹال کے اس وقت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ وقت کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس وقت کو وہ اچھے کاموں میں استعمال کر لے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وقت کی اہمیت اور وقت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے۔ دیکھیں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر عمل، دنیا کی ہر سرگرمی وقت کی پابندی پر منحصر ہے۔ سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے اور اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے۔ دن اپنے ایک خاص وقت پر روشن ہوتا ہے، رات اپنے ایک خاص وقت پر نمودار ہوتی ہے اور پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ موسموں کے حال پہ غور کریں تو موسموں کے بھی اپنے اوقات ہیں۔ گرمی کا زمانہ گرمی کے زمانے میں آتا ہے، سردی کا زمانہ سردی کے زمانے میں آتا ہے، خزاں کا زمانہ خزاں کے زمانے میں آتا ہے اور بہار کا زمانہ بہار کے مخصوص ایام میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے حالات، ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، پھر انسان جوانی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ جب بچپن گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے تو دوبارہ بچپن وہ پلٹ کے نہیں آتا۔ جب جوانی گزر جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے تو دوبارہ جوانی پلٹ کے نہیں آتی۔ تو وقت کے بارے میں یہ دو باتیں بالکل طے شدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت پر وہ کام ہوتا ہے، اس سے نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ تو یہ دو باتیں ہمارے لیے جو ہے نا ایک پیغام دیتی ہیں ہم کو کہ ہم آنے والے وقت کی قدر کریں اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو پہچان لیا، یعنی اگر ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وقت ہمارے پاس ہے، یہ واپس دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، تو ہم اس کی قدر کریں گے، یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے باغ کو سنواریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور عالم آخرت میں پہنچ جائے گا۔ وہاں پھر اس کو جو ہے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا حساب کتاب اسے دینا ہوگا۔ اس وقت پھر وہ یہ سوچے گا کہ کاش میں نے اپنے گزشتہ وقت کو، دنیا کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارا ہوتا تو میں یہاں کامیاب ہوتا۔ اور وہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی اور برے کاموں سے بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اب آئندہ ملاقات اگلی گفتگو میں ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔